پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ چین گئے اور جو امن کا فارمولہ رکھا ہے کہ اس طریقے سے عمل کریں گے تو آپ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اس کو ایران اور امریکہ کس حد تک ایکسیپٹ کر سکتے؟ انتہائی زبردست پوائنٹس جو ہیں جی پاکستان نے دیے ہیں. امیجیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، پہلے تو آپ اپنی ہاسٹیلٹیز کو کم کریں. چوتھا انہوں نے کہا جی جو نیویگیشن ہے اس کو اوپن کیا جائے. آپ نے ہرمز کی بات کی، اس کو اوپن کیا جائے تاکہ وہ کھلے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر عمل. یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر نیگوسیشنز آگے چل سکتی ہیں، دونوں پارٹیاں بیٹھ سکتی ہیں. اعتبار تو ایک طرف تو ٹرمپ صاحب روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رجیم چینج بھی ہو گیا ایران میں، ایک ایسی قیادت سے ہم بات چیت کر رہے ہیں جو بڑی سمجھدار قیادت ہے. کبھی وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا نام لیتے ہیں، کبھی وہ جونیئر خامنائی ہیں ان کا نام لیتے ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ میڈیا گیمکریز اور یہ پرسپشن اس کے بڑے وہ ایکسپرٹ آدمی ہیں. کبھی وہ بات کو کسی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کسی طرف لے جاتے ہیں. جہاں تک ٹرسٹ کا فیکٹر ہے تو ٹرسٹ جب تک چائنا یا رشیا جیسی پاور بیچ میں نہیں آئے گی، یونائٹڈ اسٹیٹس کو پکی بات ان سے کروانا ول بی ڈیفیکلٹ فار اینی ون. جزیرہ خاک، کیا اس جزیرے پہ گراؤنڈ فورسز اترنے کا کچھ چانس نظر آ رہا ہے؟ دو ایسے بیسز ہیں جہاں سے انٹر ہوا جا سکتا ہے ایران میں، ٹرکی ہے اور دوسرا عراق ہے. یہ دونوں بیسز کے ساتھ جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں جن کو کراس کرنا تقریباً امپاسبل ہے فار اینی ون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو شیلڈ ملی ہوئی ہے اس کو کراس کرنا پاسبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں محمد عثمان، اور آج ہم ذکر کریں گے امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کس سطح پر پہنچی، سفارتی کوششیں کہاں تک جاری ہیں، پاکستان کا اس تمام تر حوالے میں کیا کردار ہے، اور پاکستان جو امن کا سفیر بن کر سامنے آیا ہے اس حوالے سے آئندہ آنے والے چند روز میں کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کون سا خلیج میں نیا اتحاد بننے کو ہے، اور امریکہ اسرائیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگنے کے لیے کس طرح راستے تلاش کر رہا ہے، اور سفارتکاری کے ذریعے پاکستان پر امریکہ کا کتنا جو رلائے ہے وہ اس کو پر بھی ہم بات کریں گے. اور ذکر کریں گے ایران کے جزیرے خار کا. کیا امریکہ اس جزیرے پر اپنی افواج اتارنے کا پلان بنا رہا ہے؟ اگر پلان بن گیا تو پھر امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کریں گے چین اور روس کے کردار کا. اس تمام تر جنگ میں ان دونوں قوتوں کا کیا کردار ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ممالک کس طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں. تو ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے، معروف تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور آپ ان کو سنتے رہے ہیں، جناب ڈاکٹر راغب علی سید صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج بھی وقت دیا. تو بات کرتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری سے، شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ چین گئے، ہنگامی دورہ تھا ان کا، اور چین میں جو چینی قیادت کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں 5 نکات اور 5 نکاتی امن کا فارمولہ سامنے آیا ہے. ان 5 نکات پہ میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیل سے بات ہو جائے کہ کیا یہ وہ جو نکات جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر دنیا کے سامنے رکھے ہیں، اور جو امن کا فارمولہ رکھا ہے کہ اس طریقے سے عمل کریں گے تو آپ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اس کو ایران اور امریکہ کس حد تک ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار انوائٹنگ می آن دی پوڈ کاسٹ. یہ ہمارا تیسرا کنزیکٹیو جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہے. بالکل. تو آج میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا چیزوں کو ڈیپر جا کر دیکھیں، کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو سطحی لیول پہ تھیں یا اپر لیول پہ تھیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر بھی لیں 2 پوڈ کاسٹ میں. تو آج ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپ تھوڑا سا جا کے دیکھیں گے کہ یہ پیچھے جو انٹرپلے آف ڈفرینٹ ڈائنامکس انڈر لے جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. لیکن ہم پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے. چین سے ایک تو یہ جو نیگوسیشنز کے لیے جو پوائنٹس ہیں اور وہ جو کنسنسس پوائنٹس آئے ہیں 5 سامنے جو پاکستان نے دیے ہیں، انتہائی زبردست پوائنٹس جو ہیں جی پاکستان نے دیے ہیں. اور میں خود بھی جو امریکہ کے 15 پوائنٹس جب آئے تو لوگ کہتے تھے جی یہ وش لسٹ ہے اور یہ امریکہ نے کس قسم کے پوائنٹس دے دیے ہیں. پھر ایران کے جو 5 پوائنٹس ہیں اس کو بھی لوگ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اتنے اچھے کنسنسس پوائنٹس پاکستان نے نکالے ہیں کہ کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ جو سین مائنڈ ہے نا
ہی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ دس، اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا بلکہ چاہتا ہوں، پاکستان کے ان پوائنٹس کو چین نے انڈورس کیا ہے. جی انڈورس کیا، اور وہ بہت بڑی زبردست پوائنٹس بنائے، اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو فار دس. دیکھیں کتنے زبردست پوائنٹ ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی امیجیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، پہلے تو آپ اپنی ہاسٹیلٹیز کو کم کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نیگوسیشنز پہ جائیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ جو نان ملٹری جو ٹارگیٹس ہیں ان کو نہ کریں. چوتھا انہوں نے کہا جی جو نیویگیشن ہے اس کو اوپن کیا جائے. آپ نے ہرمز کی بات آپ نے ہرمز کی بات کی، اس کو اوپن کیا جائے تاکہ وہ کھلے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر عمل کیا جائے. ہاں یہ سب سے یعنی اتنے زبردست پوائنٹس ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکہ اور ایون ایران اگر لاجیکل ریشنل بیہیویئر تھوڑا سا بھی شو کرے گا نا، تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر نیگوسیشنز آگے چل سکتی ہیں، دونوں پارٹیاں بیٹھ سکتی ہیں. اور یہ اتنا بڑا جو کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے دنیا میں، جس سے پوری دنیا پریشان ہے کہ یار یہ کیسے ریزولوشن کی طرف چلا جائے گا، تو میرے خیال میں پاکستان نے وہ پلیٹ فارم دے دیا ہے. اور لاجیکلی اسپیکنگ ناؤ اٹ شوڈ گو ٹو دی پوائنٹ آف ریزولوشن. ان فیکٹ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو 5 نکات پاکستان نے جو فارمولہ پیش کیا ہے، یہ رائٹ آفٹر کہ جو 4 وزراء خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں، جی سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، اور پاکستان اس میں ظاہرہ میزبان تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 نکات ہے ان 4 ملکوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. جی جی تو یہ ایک مینڈیٹ لے کے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین گئے، اور چین نے اس کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مہر لگا دی ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، کہ جو 4 لوگ ادھر آئے ان کی جو نیگوسیشنز ہوئی تھیں یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آؤٹ کم. اور اس کو اب چین کے انڈورس کرنے کی کیا ویٹیج ہے؟ دیکھیں امریکہ از اے بگ پاور. امریکہ ایران کو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور پھر ایک دم اٹیک کر دیتا ہے، اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے. ایون پاکستان کا بھی ابھی وہ اسٹیچر، وہ لیول نہیں ہے کہ اگر امریکہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفائی کرے کسی چیز پہ تو ہم اس کو پریشرائز کر سکیں. بٹ یہ مائنڈ میں رکھیے آپ کہ اگر چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈیفائی کرنا امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر چائنا جو ہے ایران کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا تو آپ کی ساری جنگ تو ختم ہو جائے گی. جو آپ کہتے ہیں جی ہم یہ تباہ کر دیں گے، میں خاک کو جو ہے نا وہ جو ان کا جزیرہ ہے، ٹرمپ صاحب جیسے کہتے ہیں کہ جی میں تباہ و برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا. اگر چائنا آگے کھڑا ہو جاتا ہے، چائنا جیسی پاور، دیٹ ول ناٹ ہیپن. سو امریکہ ول ہیو ٹو لسن ٹو چائنیز ان فیکٹ. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران بھی جو ہے، کیونکہ ایران کی آلریڈی امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ جی ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے، ٹرسٹ فیکٹر جو ہمارا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے. 2 دفعہ مذاکرات کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، 2 دفعہ اٹیک کر دی. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ ہوگی نا یہ چائنا کے ساتھ ہوگی، اور جب چائنا جیسی پاور ایک بات چیت کرے گی اور امریکہ کی طرف سے وہ کہے گا کہ جی ہاں جی ہماری بات ہو گئی ہے، تو وہ ایک پوائنٹ آف سٹارٹنگ پوائنٹ ہو جائے گا، ایک کک سٹارٹ ہو جائے گا جس سے نیگوسیشنز ہو سکیں، تاکہ ایران کو یہ گارنٹی دی جا سکے کہ جی امریکہ یا اسرائیل اب اس کو ڈیفائی کر کے اچانک آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں اس کی بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں بہت امپورٹنس ہے اس حوالے سے بھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ایران کا بھی اعتماد چین کے اوپر ہے کہ جی چین جو ہے امریکہ کی، پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا امریکہ چین کو یقین دہانی کرا سکتے اس پوزیشن میں ہے کہ اسرائیل کو ناراض کر سکتا ہے اس معاملے کے اوپر. اسرائیل کے تو اپنے ڈیزائن ہیں، جی اور وہ تو کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے. جی بالکل اس میں تو اب تو کوئی دو رائے نہ نہیں تو ہے. امریکہ کے مقاصد حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ اسرائیل کے مقاصد نظر آئے. انہوں نے مس کیلکولیٹ تو کیا، یہ تو اب پوری دنیا کہہ رہی ہے اور خود امریکنز کہہ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کے اندر کہ چائنا کس طرح ضمانت دے سکتا ہے امریکہ کی. دیکھیں جی یہ جو مووز ہو رہی ہیں نا اس وقت، یہ ود دی کنسینٹ آف امریکہ، ود دی کنسینٹ آف GCC کنٹریز، ود دی کنسینٹ آف ایران، یہ کچھ ہو رہی ہیں. اٹ از ناٹ لائک کہ اچانک پاکستان اٹھ کے چین چلا گیا اور یہ بات چیت، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک پورا میکینزم کام کر رہا ہوگا، اور امریکہ نے کہا ہوگا کہ جی اب چائنا کو لائیں اور ہم اس کو انڈورس کریں گے. تو اب دیکھیے گا آئندہ دنوں میں چائنا ہی کرے گا، ادروائز یہ کوئی اٹ از ناٹ چائلڈس گیم ان فیکٹ نا کہ جی ایسے بات چیت کر کے بھی چائنا کو پوچھے ہی نا. تو چائنا کا یہ انڈورس کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب نیگوسیشن ہوگی ود دی کنسینٹ آف چائنا ہوگی، تاکہ وہ ٹرسٹ کر سکیں. امریکہ کی پاکستان کے ساتھ ہو ہی رہی ہیں پہلے، اور باقی یہ جو 4 کنٹریز آ گئے ہیں جس میں ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، یہ بھی ایران کو اپنا اور جو امریکہ کو جو ہے نا اپنا رول پلے کریں گے اس میں کرنے میں کہ جی جو کمٹمنٹ آپ کریں دین یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ. مسئلہ ہی اس وقت امریکہ کی
ٹرسٹ کا ہے ٹرسٹ کہ امریکہ کہے کہ کہیں اٹیک نہ کر دے. تو یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے نا میرا خیال ہے اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. اینڈ رشیا کہاں کھڑا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ چائنا کی تو ہمیں پوزیشن نظر آ گئی کہ چائنا نے 5 نکات بھی دے دیے اور ایک وے فارورڈ دے دیا ہے کہ یار اس پہ عمل کرو. ویئر از رشیا؟ دیکھیں جی رشیا کا آپ دیکھ لیں کہ تقریباً میرا خیال ہے 1 ہفتہ پہلے پیوٹن صاحب نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی آپ اس میں نیگوسیشنز کی طرف جائیں اور اس کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھائیں. ایشو کیا ہے بیسیکلی؟ ایشو یہ ہے کہ امریکہ کو ڈائریکٹلی رشیا اور چائنا اس وقت کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی یہ چائنا اور جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت وہ کس کی فیور میں جا رہا ہے؟ دونوں کی فیور میں جا رہا ہے. چائنا ہے اس کا بینیفیشری یا رشیا ہے؟ ایک اور بھی بینیفیشری ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو ڈیپر میں جو بات کی تھی کہ وہ ڈیپر بھی تھوڑی سی باتیں ہو جانی چاہیے. تو اصولاً جو ہے رشیا اور چائنا جو ہے نا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کس طرف ٹلٹ ہو رہی ہے. جب بات آؤٹ آف ہینڈ جانے لگے گی، خدا نہ خواستہ وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے لگے گی، تو چائنا اور رشیا بیٹھے دیکھتے تو نہیں رہیں گے نا. دے ول ہیو ٹو پلے دیئر رول. اور وہ جو ہی سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم وہ ختم ہو جائے گی چیز، کیونکہ اس کے بعد تو پھر اٹ ول بی آؤٹ آف کنٹرول آف اینی باڈی ان فیکٹ، اور وہ سب کے ہی ڈسفیور. اللہ کرے ایسا نہ ہو. جی اللہ کرے ایسا نہ ہو اور کوئی مس ایڈونچر فردر نہ کیا جائے. لیکن آپ نے اعتبار کی بات کی ڈاکٹر صاحب، تو اعتبار تو ایک طرف تو ٹرمپ صاحب روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب رجیم چینج بھی ہو گیا ایران میں، اور ایک ایسی قیادت سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جو بڑی سمجھدار قیادت ہے. کبھی وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا نام لیتے ہیں، کبھی وہ جو جونیئر خامنائی ہیں ان کا نام لیتے ہیں کہ جی ہماری تو بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے اور اچھی سمت میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور دوسری طرف آج ان کا جو وزیر جنگ ہے وہ اتنا کھلی دھمکیاں دے رہا ہے، اور جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے پہلی بار اتنی سخت قسم کی کہ 2000 کلو گرام وزنی بم مارے گئے ہیں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اسکول، کالجز اور لیبز، لیبارٹریاں جو آج تک ایران نے بنایا تھا ملیا میٹ کیا گیا وہاں پہ اس کو. تو ایسی صورتحال میں بات تو پھر اعتبار کی ہے. کون اعتبار کرے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہو، دوسری طرف آپ یہ کام کر رہے ہو؟ یہ کیا جنگ ختم ہونے سے پہلے کے ٹیکٹس ہیں کہ ہم اتنا کمزور کر ڈالیں اگلے اپنے فریق کو؟ دیکھیں جی یہ ایک جو نئی جو وارفیئر ہے نا جی، جو سائیکلوجیکل وارفیئر ہے، وہ اب ان چیزوں کا ہی نام ہے. اگر انہوں نے 2,000 کلو گرام کے بم گرانے تھے ایران پہ تو اس نے نیریٹو بلڈنگ کیا امریکہ نے. میں تباہ و برباد کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. وہ اتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ بنایا. یہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے نا یہ اب ایک جو نیا وارفیئر ہے، جو ہائیبرڈ وارفیئر جسے کہتے ہیں، اس کا یہ حصہ ہے کہ آپ پہلے ایک پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں، آپ پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو شوق نہ لگے. اچانک آپ گرا دیں گے تو اب تک پتہ نہیں کتنا بڑا ایشو بن جاتا. آپ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ذرا پیچھے لے جائیں، صرف یہ جنگ کی بات کرنا ہی بڑا ایشو بن جاتا تھا. کہتے تھے یار اٹیک کرنے لگے اٹیک. اب اس نے اٹیک کروا دیا کیونکہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ میڈیا اور یہ گمکریز اور یہ پرسیپشن اس کے بڑے وہ ایکسپرٹ آدمی ہیں. کبھی وہ بات کو کسی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کسی طرف لے جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے جو کچھ وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جہاں تک ٹرسٹ کا فیکٹر ہے تو ٹرسٹ جب تک چائنا یا رشیا جیسی پاور بیچ میں نہیں آئے گی، یونائٹڈ اسٹیٹس کو کسی پکی گیم کے اندر لانا یا پکی بات ان سے کروانا ول بی ڈیفیکلٹ فار اینی ون. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں ہم جزیرہ خارق کہ جس پہ ساری بات ہو رہی ہے. امریکنز بھی اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب گراؤنڈ فورسز ہم یہاں پہ اتاریں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس جزیرے پہ گراؤنڈ فورسز اترنے کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے آپ کو، یا صرف دھمکیاں ہی ہیں ایران کو دھمکانے کے لیے؟ دیکھیں جی گراؤنڈ فورسز جو ہے نا جی، فٹ آن گراؤنڈ، وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ایران میں اگر آپ نے فٹ آن گراؤنڈ کرنے ہیں امریکہ نے تو اس کے ایشوز کیا کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ صرف 2 ایسے بیسز ہیں جہاں سے انٹر ہوا جا سکتا ہے ایران میں، کوئی بھی اگر انٹر ہونا چاہتا ہے. ایک ٹرکی ہے اور دوسرا عراق ہے. یہ دونوں بیسز کے ساتھ جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں جن کو کراس کرنا تقریباً امپاسبل ہے فار اینی ون. تو ایران کی وہ جو نیچرل ہرڈل ہے نا، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو شیلڈ ملی ہوئی ہے اس کو کراس کرنا پاسبل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. جو ویتنام میں امریکہ نے 5 لاکھ فوج بھیجی تھی، اسرائیل نے غازہ میں 3 لاکھ فوج استعمال کی، یوکرین میں کوئی 1.5 لاکھ انہوں نے بندہ بھیجا جو کیا انہوں نے، اور امریکہ نے عراق میں تقریباً 3.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ وہ کہتے ہیں جی بھیجا.
تو یہ 50,000 سے ایران کیسے فتح کرنے جا رہے ہیں؟ سو اس میں جو ٹرکی پوائنٹ ہے، یہ جو سمجھ لیں تھوڑا سا پرپلیکسنگ کرتا ہے، ٹینشن کریٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1,000 پیرا ٹروپرز اور کچھ ایسے جو ریسکیو والی فورسز ہوتی ہیں یا کرائسس ڈیلنگ والی فورسز ہوتی ہیں، وہ تقریباً میرا خیال 4-5 ہزار جو بندہ بھیجا ہے، ان ایڈیشن ٹو دی 50,000 جو آلریڈی اسٹیشنڈ ہے ڈفرینٹ اڈوں کے اوپر. تو اس کو سارے کو موبلائز کرنا امریکہ کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ پروبیبلی وہ پلان یہ کر رہا ہے امریکہ، اگر وہ کر رہا ہے کہ جی ہم کوئی وینزویلا ٹائپ آپریشن گئے ٹچ اینڈ گو کر کے مار شار کے فائرنگ شائرنگ کر کے تو نکل آئے واپس، کوئی اس طرح کی گریلا جو وارفیئر ہوتا ہے اس کا وہ اگر پلان کر رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ کرے گا تقریباً تمام ہی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں اراؤنڈ دی گلوب ان کا یہ کہنا ہے کہ دیٹ ول پروو ٹو بی اے بلڈ باتھ فار امریکہ، کیونکہ اگر وہ گئے تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا باڈی بیگس. تو وہ جو ہے نا وہ امریکنز جہاں پر 61% جو ہے وہ آپ کی اس وقت فیور میں نہیں ہے وار کی، امریکن پبلک اوپینین. آپ کو پتہ ہے جب عراق پہ امریکہ نے اٹیک کیا 70% فیور میں تھے عراق، وہ بعد میں تھے، اور اسی طرح جب انہوں نے افغانستان پہ کیا اس وقت بھی مور دین 50% فیور میں تھے. تو اس وقت تو 61% ڈس فیور میں ہے. تو اس کو چلا لینا، اس کی فیور کریٹ کر لینا، میرا نہیں خیال کہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن یو نیور نو، مس ایڈونچر اپنی فیس سیونگ کے لیے کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹرمپ. فیس سیونگ مل کیسے سکتی ہے؟ فیس سیونگ اسی طرح مل سکتی ہے کہ کوئی جس طرح کوئی ایسا آپریشن کیا جائے کہ جی وہاں پہ چھاتا بردار اترے، انہوں نے در کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے کر لیا جی آبجیکٹیو اچیو کر لیا اور واپس آ گئے ہیں. 2-3-4 دفعہ اس طرح کر لیں. تو ٹرمپ صاحب کے جو اس وقت جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے امپورٹنٹ سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ان کے جو اے ڈیز ہیں انہوں نے ان کو جو بریفنگ دی ہے وہ انہوں نے دی ہے کہ جی اگر ہم گراؤنڈ فورسز کی طرف گئے تو یہ جو ہماری جنگ ہے یہ 2-3 مہینے کم از کم مزید آگے چلی جائے گی، ہم پھنس جائیں گے اس میں. جبکہ ٹرمپ صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یعنی ٹرمپ صاحب نے ابھی تک ایک ہی بات ہے جو انہوں نے بہت ریپیٹڈلی کی ہے کہ میں اس جنگ کو 5 سے 6 ہفتے سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتا. تو اب انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ جی جو انہوں نے بہت کریٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہرموز اگر نہیں بھی کھولتی ایون دین آئی میں گو فار کمپرومائز. اور یورپ کو تو انہوں نے جھنڈی دکھا دی نا، جاؤ اپنا اپنا پیٹرول لو جا کے، میرے پاس نہ نا. یہ کتنا بڑا یہ مورل پریشر ڈالا نا جی ان پہ کہ جی اپنا آئل تم خود جا کے لو، میرے سے اب بات نہ کرنا. تو یہ تو یعنی یہ سمجھ لیں ڈیفیٹسٹ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو اس کی یہ سگنلنگ ہے جو اس وقت کر رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب تو روز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مقاصد حاصل کر لیے، ہم نے جناب قیادت کو رجیم چینج کر دیا اور فلانا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، میزائل بنانے کی فیکٹریاں تباہ کر دیں. آج بھی بیان آیا کہ جناب ہم نے 150 سے زائد بحری جو ان کے جو ہے نا وہ جہاز تباہ کر دی ہیں. پتہ نہیں ایران کے پاس 150 تھے بھی کہ نہیں، اس کو تو ابھی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تباہ کر دیا اور مقاصد ہم نے حاصل کر لیے. دیکھیں جی جہاں تک فیس سیونگ تو یہ بھی ہے ان کی کہ جی ہم نے تو کر دیا، ٹھیک ہے. وہ اسی لیے ریپیٹڈلی وہ کرتے رہتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یار کسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک آخری پریس کانفرنس مجھے کرنی پڑے اور مجھے یہ بتانا پڑے اور کہوں میں تو شروع سے بتا رہا تھا کہ ہم نے آبجیکٹیو اچیو کر لی ہیں. دیکھیں بہت سارا انفراسٹرکچر، بہت سارا ڈیمیج وہ ایران کو انہوں نے کیا بھی ہے. بالکل. فیکٹ آف دی میٹر از کہ جتنا 90,000 بلڈنگز ہیں جو آج کا ڈیٹا ہے، 90,000 بلڈنگز کو ہٹ کیا ہے، اور خود وہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 11,000 حملے کیے. دیکھیں یہ بہت بڑا اٹیک ہے نا، اور وہ قوم کھڑی ہوئی ہے، وہ قوم کھڑی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جو مجھے ناؤ آئی ایم شیور، کیونکہ بہت سارے جو جان میئر شامیر کی بات سنیں آپ، وہ جو جیفری سیکس ہیں ان کی بات سنیں، وہ جو انڈیا کے پروین سونے ہیں ان کی بات سنیں، اور بھی جو اینالسٹ ہیں ان کی بات آپ سنیں، تو وہ جو بات کرتے ہیں. ابھی آئی ایم کنونسڈ، میں خود بھی اس میں کنونسڈ ہوں اب کہ واقعی ہی ٹرمپ صاحب نے CIA کی بریفنگ یا ان کو جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی بریفنگ دی اس کو یا وہ سمجھ نہیں سکے یا انہوں نے صحیح طرح اس کو سیریسلی لیا نہیں. بیکاز یہ جو کام ہے کہ ہرموز کو کنٹرول کر کے، اور ساتھ اب آپ کو پتہ ہے حوثیز بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں، اور ایران نے کہا کہ جی وہ جو باب المندب ہے اس کو اگر کنٹرول کریں گے تو 10% وہ بھی آئل کی ہے. تو اگر 20% یہاں سے آئل رک جائے، 10% وہ رک جائے، تو یہ تو ایران کے ہاتھ میں پوری دنیا کی اکانومی کی نیک ہے بیسیکلی. یہ چیز اگر ٹرمپ صاحب کو پتہ تھی تو کس طرح انہوں نے اس کی پہلے تیاری نہیں کی؟ یعنی انہوں نے اٹیک کر دیا تو ایران کو انہوں نے دے دیا. اب ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران اس پہ اب لے رہا ہے جی ٹول ٹیکس، اور آج ان کی پارلیمنٹ نے اس کو لا منظور کر دیا. اور وہ آپ کو پیسے لیں گے، ٹول لیں گے. انہوں نے کہا جی فار آل ٹائمز ٹو کم ہم نے اس کا جو اسٹیچر ہے
ہرموز کا یہ چینج کر دیا. تو آپ نے تو اس رجیم کو بیسیکلی آپ نے کنسولیڈیٹ کر دیا ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑا سوال ہے, اگر سوئس کینال والے لے رہے تھے یا ترکی والے لے رہے تھے اپنا ٹول, تو ایران کیوں نہیں لے رہا تھا؟ جی ایران نے نہیں لے رہا تھا. Why؟ ایران نے ایک سمجھ لیں گڈ ول جسچر رکھا ہوا تھا, تو آپ نے اس کو موقع دے دیا کہ اس گڈ ول جسچر سے نکل کے اس کے لیے آپ نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا. اب تک کہہ رہے ہیں جی 1.5 بلین ڈالر 20 دنوں میں ایران نے وہ لے لیا اور یوان میں لیا ہے. یوان میں. اچھا یہ جو ہے نا یہ بڑا ٹرکی میٹر ہے. یہ وہ ہے جس سے میں کنونس ہو گیا کہ واقعی امریکہ نے اس کی, ٹرمپ صاحب نے اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی, بیکاز یہ ہے وہ پوائنٹ جو کرٹیکل میٹر ہے فار امریکن اکانومی. امریکن اکانومی ہیویلی ڈپینڈ آن پیٹرو ڈالرز. آپ کو بتانا ہے کہ ارینجمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی شروع میں 1960s میں, اور اس میں انہوں نے کہا 1940s آنورڈ انہوں نے کہا, جب یہ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوٹ بنے تو اس کے بعد انہوں نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا میں جو آئل ہے یہ صرف ڈالرز میں خریدا جائے. تو یہ تو بہت بڑا ایج ہے آپ کا امریکہ کا, جس کے اوپر آپ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یوان میں شروع کر دیا اینڈ یو کینٹ اسٹاپ دیم. تو اگر یہ ٹریڈیشن بریک ہو جاتی ہے, مختلف ممالک جو ہے وہ ڈالر کی بجائے دوسرے میں لے, تو آپ کی تو اکانومی پیٹرو ڈالر اکانومی ہے. وہ پیٹرول کی خریداری پوری دنیا ڈالرز میں کرتی ہے اور آپ کے کھاتے میں جاتا ہے سارا اس کا فائدہ منافع, تو آپ کا تو ڈالر ختم ہونا شروع ہو جائے گا. جس طرح آپ نے یہ گولڈ سے ڈیٹیچ کیا تھا, پھر اب یہ ڈالر جو وہ پیٹرول سے بھی ڈیٹیچ ہو جائے گا. تو یہ وہ کرٹیکل پوائنٹ ہے امریکن اکانومی کا, جو کوئی بھی جو سمجھ لیں کہ سین مائنڈ ہے نا امریکہ میں, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری اور بھی ڈیپر چیزیں چل رہی ہیں, جس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جی کچھ وہ بھی باتیں ہونی چاہیے کہ وار اصل میں سٹارٹ کیوں کی گئی, کیا ہوا, کہ اس کے بینیفٹ کیا تھے. آبجیکٹو دیکھیں, ایک تو وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں جو ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کی ہے, وہ نا اندر بھی کوئی گیم چلتی رہتی ہے نا جی, ایسی چیزیں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. 3 جو امریکہ کی کمپنیز ہیں مین جو اسلحہ بنانے والی, جی ایک وہ لاک ہیڈ مارٹن ہے, ایک RTX ہے, ایک اور تیسری بھی ہے, جو دنیا میں اسلحہ بیچتی ہیں سب سے زیادہ بڑی کمپنیز ہیں. ان کا جو ریونیو ہے وہ 10% جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے اس وار کی وجہ سے. یعنی ایک کا تھا کوئی 71 بلین ڈالر کوئی اس کا ٹرن اوور تھا, اس کا 88 بلین ڈالر ٹرن اوور ہو گیا, دوسرے کا کوئی 79 بلین ہو گیا, تیسرے کا کوئی 45 بلین ڈالر ہو گیا. تو وہ سارا فائدہ جا رہا ہے ان کمپنیز کو جو اسلحہ بیچ رہی ہیں. اور یہ تینوں کمپنیز وہ تھیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے ٹرمپ صاحب کی جو کیمپین تھی الیکشن کیمپین اس کو فنڈ کیا تھا. تو ان چیزوں کو بھی ذرا اس میں نظر میں رکھنا چاہیے. اور کانسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی کشنر صاحب جو ہیں انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر کوئی فائدے شائدے بھی اٹھائے ہیں, جو کیا ہے یہ بھی ایک کانسپیریسی تھیوری ہے, اس کے پروف تو نہیں ہے لیکن اس طرح کی چیزیں. اور یہ تو امریکی پریس بھی کہہ رہا ہے کہ جو جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ٹرمپ کی فیملی نے ہی گین کیا ہے کاروباری سطح پر, اور ان کے خاص طور پر داماد صاحب جو ہیں جی اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تو بزنس چل رہا ہے, وہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور فائدہ ان کو جا رہا ہے. اگر ان کمپنیز کو فائدہ جا رہا ہے تو وہ تو کہیں گے یا 2 دن اور کاٹ لو جی, ذرا 4 دن اور ٹھہرو 4 دن اور کاٹ لو. تو وہ تو دیکھیں آپ کو فائدہ جا رہا ہے نا. ناؤ اٹ از اے بزنس. اگر وہ بزنس ہے تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ اس کی ڈائنامکس پھر چینج ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ پھر وہ آؤٹ آف ہینڈ نہیں جانے دیں گے, ایک وقت میں آگے اس کو ختم بھی کر دیں گے. پہلے بھی ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ جناب جب ریپبلکن اقتدار میں آتے ہیں تو وہ دنیا میں ایشوز پیدا کر کے جنگیں لگواتے ہیں تاکہ اسلحہ بکے. جی ڈیموکریٹس کا جو تھوڑا سا ایک پیریڈ ملتا ہے ان کو, اور وہ صلح کی طرف آتے ہیں, معاہدے کراتے ہیں, پھر اتنی دیر میں ریپبلکن اگلا محاذ تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں اور اس وقت رپورٹ بھی ہو رہی ہیں کہ کیسے کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. جی بالکل. تو بہرحال جی اس تمام تر صورتحال کے اندر یہ جو ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب, مصر, پاکستان, ترکیہ, آگے چل کے اس اتحاد کا ایک تو کتنا امپیکٹ آئے گا اگر یہ صلح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ رک گیا. اس کے بعد بات آ گئی گلف کی سیکورٹی کی, جو کہ ذمہ داری امریکہ نے لی ہوئی تھی اور سب کے سامنے جو کچھ ہوا اس کے اہداف بھی ہٹ ہوئے. بیچ میں انٹری ہوتی ہے اس تمام تر صورتحال میں یوکرین کی. پہلے وہ سعودی عرب جاتے ہیں یوکرین کے صدر, پھر قطر بھی جاتے ہیں, پھر دبئی بھی جاتے ہیں, ان سے ملاقاتیں آج کل بھی شاید چل رہی ہیں. ان سے بھی انہوں نے کوئی مال وال جو ہے نا لیا ہے ان ملکوں نے. اس کے بعد گلف کی سیکورٹی ایک سب سے بڑا ایک ایشو ہوگا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اتحاد جو ہے جو ایک بلڈ ہونے جا رہا ہے, اس کا کوئی کردار دیکھتے ہیں کہ اس کی سیکورٹی بھی ان کے پاس آ جائے اور قائد پاکستان ہو؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو آپ نے کہا یوکرین والی جو بات ہے, ان کا ایشو یہ ہے کہ جو 1 سال سے تقریباً یا 1.5 سال سے وہ جو یوکرین ہے وہ رشین جو ڈرونز ہیں
ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو دے آر کلیمنٹ آف کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ اس ڈرون کو کیسے روکنا ہے. اور اب یہ باقی جو گلف کے کنٹریز ہیں ان کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یار یہ ڈرون کو کیسے روکنا ہے, کیونکہ امریکن ٹیکنالوجی بھی نہیں روک سک رہی اس کو. وہ پروبیبلی وہ رشین بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. تو انہوں نے جا کے اپنی سروسز دی ہیں اور ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں پرسنل لیول پہ سمجھ لیں یا آفیشیل. تو ڈبل پیسے خرچے ہو رہے ہیں ان کو. امریکہ نے بھی مانگ لیے گلف والوں سے کہ لاؤ جی پیسے کٹو, جی جی اس جنگ کے پیسے دو. اور عراق جی جنگ کے پیسے بھی انہوں نے لیے تھے, کویت جنگ کے بھی پیسے لیے تھے. جی. تو یہ گیم تو آدھی جو ہے نا, آدھی سے زیادہ تو اکانومی کی گیم ہو جاتی ہے نا جی, فائنینشیل بینیفٹس کی گیم ہو جاتی ہے. جہاں تک اتحاد ہے نا جی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ذرا پیچھے اپنی ہسٹری دیکھ لیں, اس ریجن کی ہسٹری دیکھ لیں. اس طرح کا اتحاد جس میں پاکستان بھی ہو, ترکی بھی ہو اور سعودی عرب بھی ہو اور اب ایجپٹ بھی ہو, یہ پہلے کبھی نہیں بنا. کیوں اس طرح کی چیز آ گئی یا کس طرح یہ مٹیریلائز ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بیسک اہداف تھے جنگ کے امریکہ کے, یہ تو اس کی شکست یہیں سے شروع ہو گئی. جب ایک ایسا اتحاد بن گیا جس میں پاکستان, سعودی عرب اور یہ آ گئے اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, اسلامی بلاک, اسلامک بلاک کی طرف بات چلی جائے گی. اچھا کل کو کیا ہوگا؟ بے شک یہ وار امریکہ جیتے, بے شک ایران جیتے, بے شک اسرائیل کوئی بھی جیتے, یہ جو بلاک ہے نا, یہ آپ کا جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے نا, جو کبھی امریکہ سمجھا جاتا تھا, یا اسرائیل کی طرف کچھ ملکوں نے جی سی سی کے کوشش کی کہ یار ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسرائیل بن جائے. دیکھیں یو اے ای وغیرہ کو کیا مسئلہ ہے, ان کو یہی مسئلہ تھا کہ یار پاور ہی اس کے پاس ہے, روک ہی یہ سکتا ہے, مار بھی یہ سکتا, تو اس کے ساتھ ہی ہاتھ ملا لو. تو دیٹ از ویئر دی ابراہم اکارڈ اور وہ ساری بات چیت چل رہی تھی. وہ دونوں فیل ہو گئے. وہ فیل ہونے کا یہ پروف ہے کہ یہ اتحاد بن گیا. ورنہ یہ بات امریکہ کے پاس جانا چاہیے تھا نا ان ملکوں کو کہ جی آپ ہی مائی باپ ہیں, آپ ہی نیٹ سیکورٹی. تو اب ان کا جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہونے کا جو اسٹیچر ہے, اس اتحاد نے اس کو چیلنج کر دیا. اور امیزنگلی اس کا جو ایپی سینٹر ہے, اس کا جو سینٹر ہے, وہ پاکستان بن رہا ہے. اب پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب, یہ تین ملک ہی کافی ہیں اس سسٹم کو آگے چلانے کے لیے. اس میں اب دیکھیں 2-3 ملک اور شامل ہو جائیں گے. ایران بھی شامل ہو سکتا ہے, ایران نہ بھی شامل ہو, الٹیمیٹلی ایران کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں گارنٹیز ہے نا. ایران کا مسئلہ کیا ہے؟ ایران کہتا ہے یار میرے اوپر اٹیک نہ کرو, میرا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ ہے, تسی کتنے میں میرے پہ اٹیک نہ کرو, میرے پہ سے پابندیاں ہٹاؤ, تجارت کرنے دو. دوسرا وہ کہتا ہے یار امریکہ کو میں دیکھ لوں گا, اسرائیل کو دیکھ لوں گا, آپ تو ریجن کے کنٹریز ہیں. تو اگر یہ ریجن میں کوئی ایسا بلاک بنتا ہے اور وہ ایران کو گارنٹی دے دیتا ہے کہ یار ہم اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ کام, تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. وہ ایک ریزولوشن ہو جائے گا اور کل کو الٹیمیٹلی ایران کو اس کو جوائن کرنا ہی پڑے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا جو سی پیک ہے, چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس میں گلف کے یہ سارے کنٹریز کو شامل کرنا اس کے آبجیکٹیوز میں ہے. ایران کے ساتھ چائنا کا 25 سال کا $450 بلین کا ایگریمنٹ آلریڈی چل رہا ہے. سو یہ سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں ان دی نیئر فیوچر آپ دیکھیں گے کہ ایک بلاک بن کے سامنے آ جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ کی جگہ پہ دیکھیں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کیا. ایک تو پاکستان اس وقت ہی ریجن میں سیکیورٹی سنبھالنے کا ایک ذریعہ بنتا نظر آتا ہے. اور آپ کو پتا نا سعودی عرب نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دی جنگ کے دوران کہ ہمارے پاس امبریلا ہے, وہ پاکستان کی امبریلا ہے. اب اگر اس کے ساتھ ترکی بھی شامل ہو گیا, اس کے ساتھ ایجپٹ بھی شامل ہو, تو 1-2 کنٹریز اور شامل ہونے ہیں. تو یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول جو ہے وہ بلاک جو بننے جا رہا ہے وہ سنبھالے گا, جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے مڈل ایسٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, ویسٹ ایشیا کے لیے بھی. اور اس تمام تر صورتحال کے اندر اگر یہ پیکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کو بہت ساری چیزوں کا, ابھی اس جنگ سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ جو ہم نے بھارت کو جس طرح شکست دی ہے, ہمارے جس طریقے سے ایکوپمنٹ بکنا شروع ہو گیا, انڈونیشیا نے ہمیں آرڈر کیا اور کئی ملکوں نے J-17 جو ہے JF-17 کے بات کی, تو یہ بھی پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے تو بہت ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے. جی ابھی یہ تو ہم نے بڑی زبردست بات چھیڑی ہے آپ نے. پاکستان جی آئندہ جو میں جو دیکھتا ہوں نا جی, پاکستان ول بی یعنی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہوگا جو بہت سارے ملکوں کو سیکیورٹی ایکوپمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا کرے گا. پاکستان کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے, کامبیٹ لائیو کامبیٹ میں ٹیسٹڈ ہے. دوسرا چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو امریکن اور فرانس کے اور جتنے بھی اسلحہ ساز جو ملک ہیں دنیا میں, پاکستان کا ان سے بہت سستا بھی ہے. اور ہم ابھی جو آپ کو پتہ نا کہ ڈرونز اور یہ ٹیکنالوجیز اور میزلز کی جنگ ہے ساری,
بالکل. تو وہ اب تو وہ پاکستان تو گراؤنڈ اس میں فورسز والی کوئی چیز رہی جی نہیں جی ہے. جی اب تو پاکستان اس میں تو بہت بہت پاکستان کو میرے خیال میں کہ پاکستان جو ہے نا ایک بڑا ہی زبردست ایک پاکستان کے لیے ایک بزنس اپرچونٹی بھی ہے ڈیفینس جو ہے نا اس کے حوالے سے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ایک سسٹم. چلیے، تو اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے امید اور ترقی کا وقت ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، بھارت کو آپ دیکھ لیں، ایون اسرائیل ہے. پہلے تو میں اسرائیل کی بات کروں گا کہ ابھی 5 6 7 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو خاموش ہے. جو تباہی جتنی وہاں مچی ہے، جتنی اب امریکہ افینس کر رہا ہے، امریکہ حملے کر رہا ہے. پہلے اسرائیل زیادہ ٹارگٹ کر رہا تھا، وہ امریکہ اب زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اسرائیل اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جی، اسرائیل کو ایک تو آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ جو آن سلاٹ ہے نا، جو اسرائیل نے 3 4 جنگیں پہلے لڑی ہیں لیکن کسی نے بھی اسرائیل کو ڈیمیج نہیں کیا. وہ اس کے مین لینڈ اسرائیل پہ کبھی میزائل نہیں پہنچا. تو یہ پہلی دفعہ اس کے لوگوں نے دیکھا ہے. اور جو آپ جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا آ رہے ہیں، جو جن کی اپروچ ہے اس وقت ایکسیس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے نا اسرائیل چھوڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. ان کی آبادی تو ویسے بڑی کم ہے اور وہ تو صرف پرسیپشن کی مار ہے. بالکل. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ایران پرسیپشن کی مار نہیں ہے. ایران کی ساری لیڈرشپ مر گئی، ایران کھڑا ہے. امریکہ ویسے مائٹ بہت بڑی ہے. تو اسرائیل کا تو مسئلہ ہے پرسیپشن کا. تو اسرائیل کی اس وقت جو ہے نا جو جنگ کی فیور ہے اسرائیل میں کے بیچ میں، وہ بہت ڈاؤن ہے میری پرسیپشن. اسی لیے انہوں نے میڈیا کو بلاکڈ کیا ہوا. میڈیا کی بات وہ باہر آنے نہیں دے رہے بالکل، نا، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. اور تو اگر جو پرائم منسٹر ہیں ان کی فیور اسرائیل میں کم ہو رہی ہے تو اگلی کرپشن قسط جو ہے چارجز چل رہے ہیں، کرپشن وہ چارجز جیل چل رہے جانے بڑی کے زیر. امکانات ہیں. تو میں نے پہلے بھی ایک جگہ میرا خیال آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ دی اینڈ آف وار ول بی دی اینڈ آف نیتن یاہو. اب نیتن یاہو کو پتا ہے کہ یار میں اسی وقت تک سروائیو کر رہا ہوں جب تک یہ وار سروائیو کر رہی ہے. اس کی لائف لائن ہی اب وار بن گئی ہے میرا خیال ہے. جس دن بند ہوگا اس دن اس کے خلاف ختم ہو جائے گا کام. یعنی تقریباً 100% اس بات کا امکان ہے کہ ہی ول ناٹ بی دی پرائم منسٹر آفٹر دی وار. تو اس لیے اب اس کو دوسرا امریکہ جو گراؤنڈ فورسز کی بات کر رہا ہے نا، اس میں اسرائیل نے بھی کہا کہ جی ہم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکن فوجی کا وہاں پہ اترنا اور ہے، اسرائیلی فوجی کا ایران میں اترنا اور ہے. بالکل. وہ ایک اس میں ایک ریلیجس فیکٹر بھی ہے، اس میں ایک جو ہے نا وہ اینیمیٹی پرسنل یہ وہ نا وہ سارا ایران باہر نکل آئے گا اگر ان کو پتہ لگا کہ یار 10 بندے اتر آئے ادھر. تو دیٹ ول بی وہ جو نا فورس ملٹی پلائر بن جائے گا ان کے لیے. وہ ایران کو بہت بوسٹ مل جائے گا اس سے. امریکنز کو وہ اور طرح دیکھتے ہیں کہ یار یہ اپنی وار تو لڑ نہیں رہے، یہ تو اسرائیل کی وجہ سے آئے ہیں، ان کا اصل ٹارگٹ تو اسرائیل ہے. تھوڑا سا مارجن دینے کے لیے تیار ہیں ایرانی جی جن کو کہ چلو یار. جی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈفرینسز ہیں بٹوین اسرائیل اور امریکہ وہ پہلی دفعہ کھل کے سامنے آنے شروع ہوئے. یہ جے ڈی وینس نے جس طرح کلاس لی ہے ان جی کی جی جا کے کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے، بالکل مس کیلکولیٹ کیا ہے، اس یہ میں بھی تو بہت کوئی بڑی شک ہی بات نہیں ہے. ہے جی، مس گائیڈ کیا، ادروائز تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس طرح کی وار نہیں بنتی تھی ٹرمپ صاحب کی. دوسرا ٹرمپ صاحب نے ان کو آپ کو بتانا روکا کہ یار ناؤ یو ول ناٹ اٹیک آن دی جو ہے نا وہ نان ملٹری اس کے اوپر اٹیک نہیں کرو گے. پھر بھی انہوں نے وہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اڑا دیا ایران کا. اس پہ سنا ہے کہ وہ ان کی کوئی آج خود اڑا دی ہے. ہاں آج خود اڑا دی. تو انہوں نے اس کی کلاس بھی اس پہ لی ہے یا کیا ہے، یا کیا ڈفرینسز چل رہے ہیں ان کے. تو دے مسٹ ناٹ بی ہیپی ود اٹ نا. دیکھیں جی 28 29 دن کی یا 30 32 دن کی وار تو کسی نے پلان نہیں کی تھی نا ان میں سے. وہ تو 4 دن کا سوچ کے آئے تھے، 3 4 بلکہ 48 گھنٹے کا. جی یہ کہتے تھے 48 گھنٹے میں پورا ایران باہر نکل آئے گا. جی. اور دوسرا یہ کہ اگر چلے 32 دن کی وار ہو بھی گئی تو ویئر ڈز ایران اسٹینڈ؟ ایران تو سرنڈر نہیں کر رہا. آپ نیگوسیشنز کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میں گراؤنڈ فورسز کروں گا تو اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا رزلٹ نکلے گا، لیکن اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہ وار لنگر آن ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کے لیے وہ دلدل بن جائے گی. دلدل. تو وہ دلدل میں پھنسنا تو از ناٹ دی، یعنی بہت اچھی کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی وہ. اور وہ ویزیبلی نظر آ رہا ہے کہ دلدل میں پھنس جائے گا امریکہ. پھر ایک اور دشمن ہمارا جو ہمارا ہمسایہ ہے بھارت. جی جی جی. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ اس تمام تر جو پاکستان کی سفارتی سطح پر کامیابیاں ہیں، پاکستان کا جو ہر جگہ پہ نام روشن ہے، اس میں جناب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کیا جائے. کشمیری جو جیلوں میں بند ہیں، پاکستانی قیدی جو سالہ سال سے ان کی جیلوں میں بند ہیں، ان کو سامنے لا کر ان کو استعمال کر کے کوئی ایسا، اس کی بھی بڑی مضبوط اطلاعات ہیں. اور اس حد تک کتنا کہے کہ یہ ایسا کچھ کر گزرے ان دنوں میں کہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کریں گے. اگر کریں گے تو بہت ہی بیوقوف ہوں گے. یہ اگر مودی صاحب یہ کریں گے نا تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک اور کالک ملیں گے جس طرح پہلے بہت سخت کالک ملے. اس کی ریزن کیا ہے جی؟ دیکھیں آپ نے کہ جب ایران نے قطر کے اندر جو امریکی اڈا تھا اس پہ اٹیک کیا
سب نے ان کو کہا کہ یار قطر پہ نہیں کرنا تھا. اس کی ریزن آپ کو پتا کیا ہے؟ قطر تو میڈیٹ کروا رہا تھا. تو ابھی کہ قطر کے اندر انہوں نے جو اٹیک کیا وہ امریکن اڈے پہ کیا تھا, قطر پہ نہیں کیا تھا, لیکن اس میں بڑا کیا. ایران نے بھی اس کے بعد کہا کہ آئی ایم سوری یار, میرا مطلب یہ نہیں تھا, اگر آپ کے تھوڑا سا ادھر ادھر نکل گئے, لیکن میں نے تو وہاں پہ کیا جا. تو جو ملک میڈیشن میں انوالو ہوتا ہے اس پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی ہے, سمپل. اس پہ اگر کریں گے آپ تو اس کی آپ آپ لوکل فیور اس کی لے سکیں گے. ود ان انڈیا بھی آپ کو پتا نا کہ مودی صاحب کی اس وقت پاپولیرٹی بہت ڈاؤن ہے. جس طرح اسرائیل کی نیتنیاہو کی ادھر ہے, ٹرمپ صاحب کی ادھر جا رہی ہے, تو مودی صاحب کی بھی بہت ڈاؤن ہے. مودی صاحب کو بہت پاپولر آدمی نہیں ہے اس وقت انڈیا میں. آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو وہ کریں گے اگر, تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم پاکستان کا تو ایک سسٹم ہے, ایک وار گیمنگ جو پاکستان انڈیا کے درمیان ہوتی ہے, وہ دونوں میں ایک دوسرے پہ ہر وقت ٹیلیسکوپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کیا حرکت ہو. وہ کریں گے تو پاکستان جواب دے گا اس کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان آلریڈی کہہ چکا ہوگا جی آپ کریں گے تو وی ول رسپونڈ. اور اگر انڈیا کے پاس ایسا کوئی چانس ہوتا کہ وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈیمیج کر سکتا, وہ کر چکا ہوتا. کسی کی نہ, اس کو پتا ہے کہ یار یہ برابر برابر پہ کام چل رہا ہے, 2 ماروں گا تو 4 آئیں گے, چلیں 4 نہیں آئیں گے تو 2 ضرور آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا یہ کرے گا تو ان کی مزید ان کی وہ سبکی ہو جائے گی. اچھا, دوسری ابھی بات ہوئی اس ریجن میں امریکی اڈوں کی. 19 میں سے 14 تو ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں, اور خود امریکی پریس اس بات کی رپورٹ کر رہا ہے کہ جتنے بھی امریکی فوجی وہاں پہ تعینات تھے وہ ورک فرام ہوٹل کر رہے ہیں. تو یہ جو جنگ ختم ہوتی ہے, اگر معاہدہ ہوتا ہے کوئی بھی, تو اس کے اندر تو ایران کا سب سے بڑا جو مطالبہ یہی ہے کہ ریجن میں سے امریکی اڈے ختم کیے جائیں. تو امریکنز کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس خطے کو چھوڑنا. اس پر کیا ان کا تھنک ٹینک سوچ رہا ہے, ان کی ڈیپ سٹیٹ سوچ رہی ہے کہ ہم ایک کر کے اور پھر ہم کسی کو اور کو سپیس دے دیں؟ کیسے پاسبل ہے اتنی بڑی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے؟ ہاؤ کین؟ دیکھیں جی, میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بات سوچنی, اٹ از ٹو ارلی ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ امریکہ یہاں سے اڈے چھوڑ کے جائے گا. امریکہ کے بہت سارے انہوں نے جو اڈوں پہ اٹیک بھی کیا, ڈیمیج بھی ہوا ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے اڈا ہی ختم ہو گیا ہو. امریکہ کا اپنا سسٹم ہے, ان کا جو یہ ہے کہ جو انہوں نے شفٹ کر دیا اور وہ ہوٹل سے کر رہے ہیں, یا بہت سارے لوگوں کو تو سنا ہے واپس بھی بلا لیا انہوں نے, بہت سارے لوگوں کو شفٹ بھی کر دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی جو آرمی ہے نا جی, وہ ایران کی, اسرائیل کی یا پاکستان کی آرمی جیسے نہیں ہے. وہ جہاد میں نہیں ہوتے, دے آر پروفیشنل سولجرس. آپ کبھی اگر ان کے بارے میں پڑھیں تو وہ اکوپمنٹ ہے, وہ چیز ہے, وہ کر کے, اور وہ اپنی سیفٹی کو 200% یقین رکھ کے پھر وہ کرتے ہیں ایکشن. یعنی کوئی ایک آدھا بندہ مر جائے غلطی سے تو مر جائے, ورنہ وہ ان کا کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہم جائیں گے آگے سے بھی آئے گا فائر. وہ اس طرح نہیں, وہ جو ہی آیا تو ان کو سیفٹی چاہیے ہوگی, تو امریکہ نے ان کو سیفٹی دی ہوگی, پھر ہی وہ لڑیں گے. تو دے آر اے پروفیشنل آرمی. وہ سمجھ لیں وہ مشنری آرمی نہیں ہے وہ. تو اس لیے وہ جو ہی ایک انزائٹی ہو جاتی ہے نا اس کو, پروفیشنل آرمی کو, کہ جی ادھر سے فائر آ سکتا ہے, تو بس وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے. تو انہوں نے وہ کر لیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس اڈے چھوڑ کے اتنے آرام سے جائے گا. جو لانگ ٹرم میں مجھے نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ایز پیرلل وہ ہوگا. اس کو بھی امریکہ میرا خیال ہے کہ چیلنج کرنا چاہے گا, لیکن کیونکہ اس میں چائنا اور رشیا اب شامل ہونے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی, تو یہ ساتھ ساتھ ہی چلے گا اس طرح کر کے. اچھا چلیں, یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, جنگ رک جاتی ہے, تو آپ مستقبل کا مڈل ایسٹ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو انٹیکٹ نظر آتا ہے جو اس سے جنگ سے پہلے کی صورتحال, جو دبئی کی, اب تو ڈفرینسز بھی پیدا ہو گئے نا, کہ سعودی عرب ورسز یو اے ای اور یمن اور باقی یہ جو قطر ہے, قطر نے تو ہاتھ کھڑے کر دی, نہیں جی میں اس جنگ میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد کا مڈل ایسٹ آپ کو اسی طرح انٹیکٹ نظر آتا ہے کہ اس میں بھی بدلاؤ ہو؟ دیکھیں جی, ایک تو بات یہ, تو جب پہلی دفعہ ایران پہ اٹیک کیا گیا تھا پچھلی دفعہ, اور پھر سیریا کی سچویشن تھی جب اسرائیل نے ایسکلیٹ کر کے آگے چلے گئے, وہ اس وقت سے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی سیم مڈل ایسٹ اگین, اٹس ٹرانسفارمنگ ویری ریپڈلی. اب یہ جو چیز ہو گئی ہے نا, اس میں تو اب کوشچن ڈز ناٹ رائز کہ یہ پرانے والا مڈل ایسٹ آپ کو نظر آئے. بٹ اس میں ہوگا کیا جو مجھے سمجھ آتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ساری اسٹیٹس ہیں ان میں ایک بڑا ہی کامن فیکٹر بڑا ہی اسٹرانگ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ ریلیجن سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ ہے عربزم. عربزم ہے, بالکل ہے, وہ عربی جو ہے نا, جی وہ جو ہے نا وہ عرب. اچھا, یہ جو JCC کنٹریز ہیں یہ جتنا مرضی کر لیں, یہ آخر میں آپ دیکھیے گا کہ یہ عرب نیشنلٹی کے اوپر
یہ سارے اپنے ڈفرینسز ختم کر لیں گے وہ دوسرا سعودی عرب کو کسی بھی مسلم ملک کو اینٹی ریلیشن شپ رکھنا نا از ناٹ پاسبل. ایون ایران کے لیے بھی جو ہے نا یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے. آپ کو پتا نا کہ ایران نے بھی کبھی اس کو, کیونکہ ان کی ایک سینکٹی ہے, ریلیجس سینکٹی ہے ان کی, اس کو یو کی ناٹ اوائڈ دیٹ. تو یہ جو کم از کم JCC کی کنٹریز ہیں نا, دے ول کم ٹوگیدر. مسئلہ جہاں پہ آئے گا وہ وہیں پہ آئے گا کہ ایران کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیا ہوگا. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں پاکستان از گوئنگ ٹو پلے دی مین رول, اور یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر پاکستان بننے جا رہا ہے, ایکولائزر بننے جا رہا ہے, سمجھ لیں بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ اب بڑا ویزبلی, ہمیں تو پہلے بھی آئیڈیا تھا مجھے کہ یار یہ اس طرح کر کے الٹیمیٹلی چائنا ول جوائن. نو, چائنا از دا فیکٹر. چائنا اور پاکستان مل کے اس ریجن کو بیلنس کریں گے, اس ریجن کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. اس میں یہ JCC کنٹریز کے ڈفرینسز بھی ختم ہو جائیں گے. دو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ چلیں گے پیرلل. JCC کنٹریز کا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیشہ سے چلتا رہا اور ایران کے ساتھ چلتا رہا. تو اس کی گارنٹی ایران کے ساتھ جو بیلنسنگ فیکٹر ہے وہ پاکستان اور چائنا نے ہی کرنا ہے. امریکہ ڈیفینیٹلی اس کا رول جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کے بعد امریکہ, کیونکہ امریکہ کی انٹرنل کوئی پالیسی چینج بھی آ سکتی ہے, کیونکہ امریکہ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی فیور میں کتنی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑی. پوری دنیا کی اکانومی ایٹ سٹیک لگ گئی اسرائیل کے جو ایکشن کروایا امریکہ سے, اور اس کا ابھی تک ٹل ٹو ڈیٹ کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا امریکہ کو کہ یار یہ ہرموز کو کس نے بند کر دیا اور دوسرا وہ باب المندب کو بھی بند کر دے گا تو کریں گے کیا. تو یہ تو بہت بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے امریکہ کے لیے ٹو ڈیل ود اٹ, جس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا وہ پراپر تیاری نہیں کی اس جنگ کی. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یار یہ میں تو ان کے سارے لوگ مار دوں گا. یہ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی فورس نہیں بٹھائی ہوئی انہوں نے ہرموز پہ. ہاں جی, ساری فوج ادھر تھوڑا بیٹھی ہوئی ہے, وہ تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہے جو وہ کہتی ہے جی ادھر سے جہاز نہیں گزر سکتا, اور وہ پیسے لے رہے ہیں گزار دیتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں گزر سکتے, آپ نہیں گزر سکتے سوائے پاکستان کے. آج بھی 2 جہازوں پر حملے جی 2 اور یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں پاکستان کی, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کی ماشاءاللہ اس وقت بڑی زبردست پوزیشن ہے, تو دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر کیا. بالکل جی, ہونا بھی چاہیے. ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ایران سے ہم نے جو ہے نا وہ 20 جہاز گزروانے کا ہم نے پرمیشن لے لی ہے, اور یہ دیکھیں میں نے کھلوا دیا. بھائی وہ تو پاکستان کے جہاز کے پرچم لگا, جب تک پاکستان کو پرچم نہیں لگتا وہ گزر نہیں سکتا جہاز. انہوں نے کہا جی پرچم لگ جائے, ہم نہیں دیکھیں گے یہ کون سا ہے. گفٹ. جی گفٹ ہے جی, اور 2 پہلے اور یہ 20 یہ, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو پاکستان از بیکمنگ بڑا اچھا رول پاکستان کا پازیٹیو جو ہے نا جی وہ فیوچر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کو پورا آپٹیملی یوز کرنا چاہیے پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بڑی تعریف کی جا رہی ہے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی کہ بھی زخمی بھی ہوئے, گرے بھی, اس کے بعد بھی اٹھ کے وہ انجیکشن لگوا کے ملاقاتیں کرتے رہے, مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اگلے دن آج پٹی باندھ کے چین چلے گئے. تو یہ جو ایک کام ہوا ہے کہ آپ کی جو ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے ان کے درمیان جو ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے, یہ خاص طور پر جو ہمارا انڈیا کے خلاف جو کچھ بھی ہوا اور اس کے بعد سے ایک تسلسل ہے, تو یہ کتنا خوش آئندہ ہے. اور یہ بہت خوش آئندہ ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ تھا, آپ کو پتا نا, ہمارا تو مسئلہ جو بہت سارے آپ کو پتا ہے ڈکلیئر بھی کرتے رہے کہ ہمارا پرابلم انٹرنل ہے, باہر کو ہم سنبھال لیں گے, اور لوگوں نے دیکھا جب انڈیا باہر سے آیا تو ہم نے سنبھال لیا. تو اگر انٹرنل آپ کوہیژن پاکستان میں ہو جاتا ہے, اور یہ جو لیڈرشپ دونوں ہے ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ, اس کے تو بہت ہی ڈیویڈنڈز نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس وقت جو پاکستان کا ان کنٹریز کے ساتھ, اور پاکستان یہ جو ایکٹ کر رہا ہے, اتنا ڈپلومیٹک جو سکسیس ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی. یعنی وہ ایک وہ ٹی وی پہ ایک اینکر ہیں بڑی فیمس جو ہے نا وہ ہما بکائی صاحبہ, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود ان کی بات سنی, اینڈ شی سیڈ کہ یہ اس سے بھی بڑی سکسیس ہے جو پاکستان نے اس وقت چائنا کے ساتھ امریکہ کا وہ جو کروایا تھا, اس سے بھی بڑی سکسیس ہے جو پاکستان اس وقت نیگوشیٹ کروا رہا ہے. تو پاکستان از ایٹ دی, تو یہ ساری ڈیویڈنڈ اسی کوہیژن کے ہیں نا جی. لیڈرشپ کی جو کرائسس نہیں چل رہا, پالیسیز سارے کے سارے اکٹھے ہیں, اور اس کو بہت سارے لوگ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی وٹ ٹو ٹاک آف دی ادر کنٹریز, کہ جب آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر ٹرمپ صاحب ری ٹویٹ کریں, وزیر اعظم کا وہ کریں, تو یہ بہت بڑی چیز ہے جی. وہاں کہاں کرتے ہیں وہ
ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ جو ہے نا وہ تقریباً ایک اسٹریٹجک موو ہوتی ہے ان ٹویٹوں نے تو بھارت میں آگ لگائی ہے. جی یہ جو ان کا وہ تو ان کو مستر گول مودی کا ہوا اور وہ ہے, جتنی تنقید دا ہوئی ہے. لینگویج دے آر یوزنگ دیٹ از دی ڈیفیٹسٹ لینگویج. جو ہارتا ہے نا, چائنیز ایک کوٹیشن ہے کہ دوز ہو ابیوز ہیو بین ڈیفیٹڈ. تو وہ تو ایک سسٹم ہے. بلکہ میں تو یہ پڑھا تھا کہ جس طریقے سے گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور آنے والے کئی سالوں تک شاید دنیا میں پڑھایا جاتا رہے کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا تھی, اسٹریٹجی کیا تھی, کس طریقے سے کیا, اور اس میں یہ بھی, اور اس بار کہ جی پاکستان نے سفارتی سطح پر کیا کامیابی حاصل کی اور کس طریقے سے پاکستان, اس کو بھی پڑھایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی, یہ بہت بڑی کامیابی جی. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ جو کامیابی لی بھارت کے خلاف, اس کو ابھی بھی ہم صحیح طرح شو کیس نہیں کر سکا پاکستان. پہلی ملٹی ڈومین وارفیئر میں پہلی جنگ ہے یہ, بالکل انوکھی, پہلی دفعہ یہ کام ہوا. باقی تو کتابوں پہ اور وہ کر لیا انہوں نے, لیکن لائیو کمبیٹ اس کا کچھ نہیں ہوا تھا. اب آ کے امریکہ شاید کر رہا ہو تو مجھے نہیں پتا, یا رشیا اب کر رہا ہو. پاکستان وہ پہلا کنٹری ہے جس نے وہ کر کے دکھایا, جب اپنے انڈیا کا سارا سائبر اٹیک, ادھر سے دوسرا, ادھر سے کمیونیکیشن, ادھر سے بیونڈ ویژول, اور وہ ڈاگ فائٹ. وہ اتنی, اچھا آپ کو پتا دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہے. آئی ایم شیور کہ وہ سونر اور لیٹر نا وہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ نام لکھیں گے اس چیز کا, یہ سارے ایونٹ کا, بیکاز جب وہ اس کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ وہ 2-2 4-4 5-5 سے زیادہ جہاز ڈاگ فائٹ نہیں کرتے. ایک طرف 45 اور پتہ نہیں اتنے جہاز, دوسری طرف 78 اور پتہ نہیں کتنے جہاز, اور 35 اتنی بڑی ڈاگ فائٹ ہے وہ. دیکھیں اور اپنے ایریا میں رہتے ہوئے ہوئی, جی اپنے ایریا, اور 1 گھنٹہ ہوئی ہے وہ, 1 گھنٹہ ہوئی. تو یہ تو 3-4-5 منٹ اس پہ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ الگ بیٹھ کے اس پہ کی ہاں کہانیاں سنیں, ہم اس کی کامیابیوں کا ذکر کریں. وہ یہ تو جی مسئلہ بڑی اگر حل زبردست ہوتا بات ہے جی. وہ تو پاکستان کا جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست. تو ملٹی ڈومین وارفیئر میں پاکستان نے اپنا وہ جو ہے نا وہ اپنا جو منوایا, اپنا لوہا منوایا, اس کی تو کوئی جواب ہی نہیں ہے جی. اب اس کے بعد دیکھیں چائنیز خود آئے ادھر, چائنیز ٹیم آئی کرنے کے لیے کہ یہ کیسے آپ نے مینج کیا. فرینچ آئے, فرانس کے لوگ بھی آئے, اور بھی 2-3 کنٹریز جو ہے نا وہ آئے ہیں ادھر, میرا خیال شاید ایجپٹ کے یا کس کے نا, وہ آ کے انہوں نے کہا کہ یار ہمیں بتائیں کیسے. انڈونیشینز آئے, انہوں نے آپ کے اکوپمنٹ لینے کے لیے کہا کہ ہمیں دے دیں بھائی. تو ایسے تو نہیں, وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ جب وہ بار بار جو کہتا ہے جی مائی فیورٹ فیلڈ مارشل, وہ ایسے نہیں کہتا. ہی نوز کہ یار میں یہ جو ہے نا یہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا, فیورٹ بھی ہیں اور کیپیبل بھی ہیں. اور پاکستان کی شرافت یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اس کا کم ذکر کرتے ہیں, امریکہ زیادہ ذکر کرتا ہے. ہماری یہ شرافت ہے پاکستان کی کہ ہم پروبیبلی ٹیز نہیں کرنا چاہتے اس کو, اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ کریں گے آپ سے کہ پاکستان کی کامیابیاں کیا ہیں, اور اس موقع پہ تو ہماری دعا یہی ہے کہ پاکستان نے جو بیڑا اٹھایا ہے امن کا, اور پاکستان امن کا سفیر بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس امتحان میں سرخرو کرے اور پاکستان اس کا باعث بن جائے کہ دنیا میں جو ہے امن آئے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر یہ نیگوشیشنز آگے چلتی ہیں اور ریزولوشن کی طرف جاتی ہے نا جی بات, تو یہ اتنی ہی بڑی کامیابی ہوگی جتنی ہم نے انڈیا کے اگینسٹ لی ہے. اور اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ کتابوں میں پڑھایا جائے گا, اور اس کو بھی پڑھایا جائے گا, کیونکہ جب وہ جو 15 پوائنٹس امریکہ نے دیے اور اس کے دیے نا, تو میں تو خود بیٹھا کرتے رہے, اور میں نے بہت سارے وہ لوگوں کی بات بھی سنی, اینالسٹ کی خود بھی کیا, تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس میں سے پوائنٹس نکل سکتے ہیں. اتنے خوبصورت پوائنٹس نکالے ہیں جب سے میں نے پڑھے ہیں نا, تو مجھے مزہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو آپ ڈینائی کر سکیں, اور اگر ان پہ عمل کر لیا جائے, یقین کریں یہ 2 دنوں میں آپ کو سچویشن چینج نظر آئے گی. پاکستان ہیز گیون دی فیس سیونگ ٹو امیریکنز ایز ویل ایز دی ایرانینز. نہیں, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور ہماری اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ بیڑا پاکستان نے اٹھایا ہے اس کو پایہ تکمیل تک بخوبی پہنچے جائے اور ایک امن کا دورہ ہو. ہمیں اجازت دیجیے, بہت شکریہ.